بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے شارٹ کویسچن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں اسلام کی تبلیغ کے لیے کسے مولم بنا کر بھیجا؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں تبلیغ اسلام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، جنہوں نے وہاں پہ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی، جس سے بہت سے لوگ مشرب اسلام ہوئے، جن میں حضرت سعد بن معاذ جیسے بااثر سردار بھی شامل تھے۔ اگلا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبہ کے تحت سرداران قریش کہاں اور کب جمع ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیعت عقبہ ثانی کے تقریباً 2.5 ماہ کے بعد 26 صفر کو سرداران مکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دارالندوہ میں اس اجلاس میں ابو جہل نے کیا تجویز پیش کی؟ ابو جہل نے دارالندوہ میں منعقدہ اجلاس میں یہ تجویز پیش کی کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کی تبلیغ رک جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کفار مکہ کی اس ناپاک سازش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار مکہ کی اس ناپاک سازش میں جو رات کے حملے کے لیے طے کی گئی تھی، اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات کسے اپنے بستر پر سلایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی شب حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کی امانتیں واپس کر دیں جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی تھی، اور پھر مدینہ آ جائیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے کیا اعلان کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی ان میں سے کسی کو زندہ یا مردہ کسی بھی صورت میں حاضر کرے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ہمراہ غار ثور میں 2 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت سراقہ بن جاشم نے آپ کا تعاقب کیا تو کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سراقہ بن جاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا گر گیا۔ اس نے دوبارہ حملہ کا ارادہ کیا تو گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک ریت میں دھنس گیا۔ اسے سمجھ آ گئی اللہ کے رسول پر حملہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس نے ضروریات سفر مہیا کرنے کی پیشکش کی، نیز یہ درخواست کی کہ اسے ایک امان نامہ لکھ دیا جائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھوا دیا اور پیش گوئی فرمائی کہ اس وقت سراقہ تیری کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے تو کنگن پہنے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سفر ہجرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں اور کون شخص جو ہے وہ کامیاب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے سفر میں بریدہ اسلمی تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا، جو آئے تو غلط ارادے سے تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مشرب اسلام ہو گئے اور اس قافلہ ہجرت کے علمدار کی حیثیت سے ساتھ ہو لیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد کہاں تعمیر ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا اور یہاں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد قباء تعمیر کی، جو اسلام کی پہلی مسجد تھی، اور پہلا جمعہ بھی اسی مسجد میں پڑھایا گیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یثرب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننیالی قبیلہ بنو نجار کے ایک شخص حضرت ابو ایوب انصاری کو میزبانی کا شرف بخشا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی معاشرہ کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی معاشرہ کی بنیاد رکھی جس میں مساوات، بھائی چارہ، محبت اور ہمدردی جیسے خصوصیات اور جذبات موزن تھے۔ نہ کوئی قبائلی چپکلش تھی اور نہ ہی خانہ جنگی موجود تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا پہلا دستور کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا کا پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ کو کہا جاتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موجود مختلف قبائل جن میں بنو اوس، بنو خزرج، مہاجرین، انصار، ان کے علاوہ یہودی، عیسائی اور مجوسی بھی تھے جنہوں نے اس تحریری آئین کو قبول کیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بڑی طاقتیں کون سی تھیں؟ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اور ہرقل قسطنطنیہ کی دو بڑی بین الاقوامی طاقتیں اس دور میں موجود تھیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کس جگہ تعمیر کی گئی؟ مدینہ میں جو جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے منتخب کی گئی وہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی قیمت ادا کر کے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کا حدود اربع کیا تھا؟ مسجد نبوی ایک کچی عمارت تھی اس دور میں جس کا طول 33 گز، عرض 30 گز اور چھت کی بلندی 3.5 گز تھی۔ دیواریں کچی تھیں، دروازے کے بازو پتھر کے بنائے گئے تھے۔ کھجور کے تنوں کو کھمبے کے طور پر، ستون کے طور پر استعمال کیا گیا تھا جن پر شاخوں اور پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ فرش بھی کچا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کس طرح سے اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز تھی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عبادت گاہ ہی نہ تھی بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مرکز تھی۔ ہر قسم کے مشورے وہیں ہوتے تھے، بعد میں صلح اور جنگ کے معاملات تک وہیں طے پاتے تھے۔ دوسرے ملکوں کے سفیروں کو وہیں ٹھہرایا جاتا تھا اور اسلامی ریاست کے تمام امور سیاسی وہیں طے کیے جاتے تھے۔ اسے گورنمنٹ ہاؤس کی حیثیت ایک طرح سے حاصل تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین کی آباد کاری کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی ریاست کا ایک بہت بڑا مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری تھا۔ تاہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کو اس طرح سے حل کیا کہ آپ نے دینی اخوت کے جذبات لوگوں کے دلوں میں اتار کرے ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ یہ عمل تاریخ میں مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مواخات اخوت سے نکلا ہے جس کے معنی بھائی کے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میثاق مدینہ کی کوئی سی 3 شرائط بیان کریں۔ پہلی شرط، معاہدے میں شامل تمام فریق ایک سیاسی وحدت اور قوم تصور ہوں گے، تمام فریقوں کے مساوی حقوق ہوں گے۔ تیسرا اس کا یہ ہے کہ مدینہ کا تقدس برقرار رکھا جائے گا، مدینہ پر حملہ کی صورت میں مل جل کر اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ میثاق مدینہ کی کوئی سی 2 خصوصیات بیان کریں۔ میثاق مدینہ کی 2 اہم خصوصیات، پہلا یہ کہ یہ تحریری دستور تھا، دوسرا اس میں دفاعی استحکام تھا کہ بیرونی حملہ کی صورت میں تمام قومیں مل کر مدینہ کا دفاع کریں گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 11 سال کے عرصہ کے بعد ریاست مدینہ کا رقبہ کتنا ہو گیا تھا؟ ریاست مدینہ میثاق مدینہ کے بعد روز بروز مضبوط ہوتی چلی گئی اور صرف 11 سال کے عرصہ کے بعد اس کا رقبہ 150 مربع کلومیٹر سے 15 لاکھ کلومیٹر ہو گیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں کون سا غیر مسلم آپ کے ساتھ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن ارقط بھی شامل تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مواخات مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے اپنا بھائی بنایا تھا؟ مواخات مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا بھائی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یثرب کی جغرافیائی اہمیت بیان کریں۔
یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ یثرب اس شاہراہ پر واقع تھا جو مدینہ سے شام کی طرف جاتی تھی اور جس پر سے اہل مکہ کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ تیسری اس کی اہمیت یہ بھی تھی کہ یثرب دو طرف سے پہاڑوں اور تیسری طرف سے باغات سے گھرا ہوا تھا۔ باغاتوں کے گرد فصیلیں ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے اس کا دفاعی لحاظ سے بھی بڑا اہم مقام تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ۔